چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ حکومت کو آئے روز شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی پارلیمان میں شکست اپوزیشن کی بڑی کامیابی ہے۔ آئندہ بھی مل کر حکومت کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ تاہم پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم جعلی حکومت کو بہت جلد گھر بھیجیں گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ نئے انتخابات ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں رہنماؤں کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ حکومت کو آئے روز شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی پارلیمان میں شکست اپوزیشن کی بڑی کامیابی ہے۔ آئندہ بھی مل کر حکومت کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ تاہم پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم جعلی حکومت کو بہت جلد گھر بھیجیں گے۔ حکومت کے لیے نئی خطرے کی نئی گھنٹی بج گئی۔ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر پی ڈی ایم میں شمولیت پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے میاں شاہد ندیم۔ حکومت کے لیے نئی مشکل۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی بکھری اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپسی پر راضی ہو گئی۔ شہباز شریف اور خورشید شاہ نے پیپلز پارٹی کو راضی کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور خورشید شاہ نے مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی میں صلح کرائی۔ خورشید شاہ فارمولے پر عمل درآمد کے لیے شہباز شریف متحرک ہو گئے اور پی ٹی آئی حکومت کو مزید وقت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم لانگ مارچ اور دیگر آپشنز پر مرحلہ وار عمل کرے گی، جس کے لیے طریقہ کار طے کر لیا گیا۔ شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ضرورت پڑنے پر نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ نون لیگ کا مزاحمتی گروپ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی پر خوش نہیں۔ مزاحمتی گروپ کا موقف ہے کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا۔ میاں شاہد ندیم، 92 نیوز، لاہور۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھ کر کہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کو مشترکہ مفادات کی تمام اہم فیصلہ سازی پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر کو اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مختلف بلز پر قانون سازی کے لیے تشکیل دی گئی متفقہ کمیٹی کے فورم کو بروئے کار لایا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط میں شہباز شریف سے یہ بھی درخواست کی کہ مختلف بلز قومی اسمبلی سے پاس ہوئے لیکن سینٹ سے منظور نہیں ہو سکے، جس کے لیے قانون سازی کے لیے تشکیل دی گئی متفقہ کمیٹی کے فورم کو بروئے کار لایا جائے۔ اسپیکر اسد قیصر کی جانب سے خط لکھا گیا۔ سندھ حکومت نے 6 ماہ کے اندر بلدیاتی الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں حلقہ بندیوں پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو کسی اور سے نہیں اپنوں سے ہی خطرہ ہے۔ کراچی سے شراز احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اطلاعات سندھ نے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں فرنیچر نمائش کا افتتاح کیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات کروانا چاہتے ہیں۔ تاخیر ہوئی ہے، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو انتخابات ہوں گے۔ امید ہے کہ 4 سے 6 ماہ میں بلدیاتی انتخابات کروا دیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو 2013 کا قانون تھا اس میں جو بہتری کی گنجائش ہے، جس سے منتخب بلدیاتی نمائندے بہتر سرو کر سکے لوگوں کو، وہ تبدیلیاں اس کے اندر کریں۔ تجویز یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈی ایم سیز ہیں، جو اس وقت پہلے 6 تھی اب 7 ہو جائیں گی، اس کے نمبرز کو بڑھایا جائے تاکہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو اور یونٹ ہمارے چھوٹے ہو جائیں۔ سعید غنی نے کہا کہ وفاقی حکومت کے اتحادی جلد راضی ہو جائیں گے، لیکن تحریک انصاف کو اس بار اپنے رہنماؤں سے خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی کا نالائکی اور نااہلی کا بوجھ ان کے اتحادی اپنے کاندھوں میں اٹھا کے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں تو یہ ان کی ہمت ہے، لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہ تمام اتحادی تھوڑی بہت آنکھیں دکھاتے ہیں، کوئی وزارت لے لیتا ہے، کوئی اور کوئی کام کرا لیتا ہے۔ تو میرا اس مرتبہ بھی یہی اندازہ ہے کہ جو اتحادیوں کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ شاید راضی ہو جائیں گے، لیکن اصل جو چیلنج جو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ود ان دی پی ٹی آئی ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ارکان ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پرائس کنٹرول صوبے کی ذمہ داری ہے، لیکن پیٹرول مہنگا ہوگا تو اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی۔ گندم کی قلت ہو تو صوبہ کیا کرے گا؟ کیمرامین عمار خان کے ساتھ شراز احمد، 92 نیوز، کراچی۔ حکومت کے پاس قرض، خیرات لینے اور لنگر خانے بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت الیکٹرانک مشین کے ذریعے دھاندلی کرنا چاہتی ہے۔
PDM का तमाम बयानिया भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जमात इस्लामी का PDM में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। PTI का जुर्म नहीं है, गुज़श्ता हुकूमतें भी इसमें बराबर शरीक है, और हम कौम को यही समझाना चाहते हैं कि वो बहुत गैर सियासी आदमी होगा जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI में फ़र्क करता है। इन तमाम पार्टियों की पॉलिसियाँ बिल्कुल एक ही तरह की हैं। इनके खारजा पॉलिसी, इनके दाखिला पॉलिसी, इनकी तालीमी पॉलिसी, इनकी माशी पॉलिसी IMF और वर्ल्ड बैंक के हाथों में है। आज अगर हमारे मुल्क में सुकून और सुरूर ख़त्म हुआ है तो ये तीन पार्टियां ज़िम्मेदार है। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सियासत का हवाला आपको बताएं तो बलूचिस्तान का सियासी बहरान ताहाल बरकरार है। नौमुंतखब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की काबीना में शामिल वज़रा को ताहाल महकमे तफवीज़ नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक हर वज़ीर मनपसंद महकमा हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। दूसरी जानिब सिविल सेक्रेटेरिएट में फ़ाइलों के अंबार लग गए और अफसरान भी दफातर से गायब रहते हैं। तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत अली, बताइएगा सियासी बहरान आखिर कब ख़त्म होगा? जी बिल्कुल, 7 नवंबर को जो है बलूचिस्तान की सूबाई काबीना में शामिल 14 सूबाई वज़रा ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया था, लेकिन उन्हें ताहाल महकमे तफवीज़ नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो सरकारी अमूर हैं वो बुरी तरह से मुतासर हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट में हम देख रहे हैं कि फाइलों के अंबार लग गए हैं, जबकि अफसरान भी जो है वो वज़रा ना होने की वजह से दफातर से गायब नजर आते हैं। इसके अलावा जो ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं कि हर वज़ीर जो है चाहता है कि उसे मनपसंद महकमा दिया जाए, जिसकी वजह से काबीना की तश्कील के हवाले से मुश्किलात हैं। इसके अलावा ख़वातीन अरकान भी पहले ही काबीना पर तहफ़्फ़ुज़ात कर चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद भी काबीना से की तश्कील के हवाले से जो है वो नाखुश। शुक्रिया किफ़ायत, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, कायम अली शाह और फवाद हसन फवाद के नाम ECL में डाल दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए नाम ECL में डालने की मंजूरी दी है। तीनों के नाम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ECL में डाले गए हैं। शहबाज शरीफ पर आमदन से ज़ायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जबकि कायम अली शाह के खिलाफ सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन का केस नैब में है और ये नाम ECL में शामिल किए गए हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। तानवी तहकीकाती इदारे ने पाकिस्तानी नजात कारोबारी शख्सियत निसार अफजल के नाम जारी वारंट मनसूख कर दिए हैं। निसार अफजल पर मकानों की मॉर्गेज करवाने के इल्ज़ामात आए थे, जिसके लिए पाकिस्तानी इदारे नैब ने भी जांच पड़ताल की दरख्वास्तें रखी थी। खावर राजा की रिपोर्ट देखिए। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी नैयाद कारोबारी शख्सियत निसार अफजल को मकानों की मॉर्गेज कराने के इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। बरतानिया के तहकीकाती इदारे ने पाकिस्तान में नैब को निसार अफजल के खिलाफ जांच पड़ताल के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर नैब ने पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहरी की पाकिस्तान में जायदाद को तहकीकात मुकम्मल होने तक जब्त कर लिया था। इस मौके पर निसार अफजल का कहना था कि उन्होंने कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, और बरतानवी तहकीकाती इदारे ने नैब को मेरी पाकिस्तान के हवाले से असासों की जांच पड़ताल के लिए दरख्वास्त दी, और बरतानवी दरख्वास्त दहिंदा इदारे ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। जी, मेरा नाम निसार अहमद अफजल है, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, और मेरे खिलाफ बर्मिंघम मोर्गेज फ्रॉड के केसेस इंग्लैंड में जो झूठ पे मबनी थे वो उस पर बाइज्जत तरीके से मैं बरी हो चुका हूँ। और मेरी इल्तिजा है और स्पेशल रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि प्लीज़ यहाँ जो नैब वालों ने जो मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई थी वो प्लीज़ ख़त्म की जाए। बरतानवी तहकीकाती इदारे ने मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद निसार अफजल के नाम से जारी वारंट भी मनसूख कर दिए हैं। ग्लासगो में जारी आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के समरात आने लगे। चीन और अमेरिका के दरमियान माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने पर इत्तफाक हो गया। दूसरी जानिब ईरान ने माहौलियात से मुतालिक पेरिस मुआहदे की तौसीक से इनकार कर दिया है। ग्लासगो में जारी COP26 मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मुआहदे का पहला मुसव्वदा जारी कर दिया। मुआहदे में दर्जा हरारत 1.1 सेंटीग्रेड तक बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया गया है। आलूदा गैसों के अखराज में कमी के हालिया अहदाफ को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। चीन और अमेरिका ने रवायती इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए अगली दहाई में माहौलियात के शोबा में ताउन पर इत्तफाक कर लिया। दोनों मुमालिक आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री पर रखने के लिए मिलकर काम करने पर तैयार हो
गए। चीनी मुज़ाकरात कार यी जिनवा का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली का मुआहदा चीन अमेरिका इख्तलाफात से कहीं ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि मीथेन के इखराज और क्लीन एनर्जी समेत मुतअद्दिद मसाइल पर इत्तफाक हो गया है। दूसरी जानिब ईरानी ओहदेदार अली सलाजिया ने माहौलियात से मुतल्लिक पेरिस मुआहदे की तौसीक से इनकार कर दिया। उन्होंने पेरिस मुआहदे की तौसीक के लिए ईरान पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाबंदियों की वजह से काबिल तजदीद तवानाई के शोबा में सरमायाकारी रुक चुकी है और मौसमियाती तब्दीलियों से ईरान शदीद मुतासिर हो रहा है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने ग्लासगो में COP26 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पेशरफ से मुतालिक लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। गुलाम हुसैन अवान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों को ना रोका गया तो हम जानते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे। उनका कहना था कि आने वाली नस्लों को आबो हवा की तब्दीलियां रोककर बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। And it's the greatest gift we can possibly bestow on our children and our grandchildren and generations unborn. And it's now within reach. At COP26 in these final days, we just need to reach out together. Will you help us do that? Will you help us grasp that opportunity? Or will you stand in the way? उनका मजीद कहना था कि पार्लिमानी कवायद तोड़ने वाले अरकान से तहकीकात की जानी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे यकीन है बरतानिया करप्ट मुल्क नहीं और ना हमारे इदारे करप्ट हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में जांच पड़ताल का सख्त निज़ाम है जो हर कोई देख सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक COP26 ने आज मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मुआहदे का पहला मुसव्वदा भी जारी किया था, जिसमें दर्जा हरारत 1.1 सेंटीग्रेड बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया गया। I'm afraid a long way to go, but if we all work hard together, then I think we've still got a chance of keeping that goal of restricting the growth in temperatures to 1.5 degrees by the end of the century, keeping 1.5 alive, but it's going to take a lot of work. मसवदे के मुताबिक दर्जा हरारत के बढ़ने के असरात दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। PTI स्कॉटलैंड के मरकजी रहनुमा अली हैदर ने वफाकी वजीर मौसमियात मलिक अमीन असलम, सेनेटर फैसल जावेद और MNA डॉक्टर मुनज़्ज़ा हसन के एजाज़ में मकामी होटल में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया, जिसमें PTI के तमाम ग्रुप्स के अलावा काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान जाहिद रज़ा ने भरपूर शिरकत की। ग्लासगो से रिपोर्ट करेंगे शाहिद मीर। ग्लासगो में इन दिनों COP26 कॉन्फ्रेंस और इंट्रा पार्लियामेंट यूनियन की वजह से पाकिस्तानी सरकारी अफसरान और नामवर सियासतदानों ने डेरे जमाए हुए हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी दिन रात अपने महबूब सियासतदानों को अब मुख्तलिफ तकरीबात में मदऊ कर रहे हैं। ऐसी ही एक तकरीब और इशाई का एहतमाम PTI के मरकजी रहनुमा अली हैदर ने मकामी होटल में किया, जिसमें सूबाई वजीर मौसमियात मलिक अमीन असलम, सेनेटर फैसल जावेद, MNA डॉक्टर मुनज़्ज़ा हसन, कौंसल जनरल पाकिस्तान ग्लासगो सैयद जाहिद रज़ा और PTI के तमाम ग्रुपों ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमी तब्दीली के असरात पर काबू पाने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। उन्होंने मजीद कहा कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। IPU ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के 10 बिलियन दरख्त लगाने के मंसूबे को सराहा। तरक्की याफ्ता ममालिक को तरक्की पजीर ममालिक की मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ज्यादा मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान ने 10 अरब दरख्त लगाने हैं, जबकि 1.5 अरब दरख्त लगा चुके हैं। महंगाई के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि महंगाई सारी दुनिया का मसला है। क्या ग्लासगो में महंगाई नहीं? इटली में तो महंगाई के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। एक सवाल के जवाब में वज़रा का कहना था, नैब आजाद है, सबसे ज्यादा रिकवरी हमारे दौर में हुई और हम मुतालबा करते हैं कि एहतसाब इदारों ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हुए हैं उन केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। मलिक अमीन असलम, अली हैदर और दीगर समाजी व सियासी रहनुमाओं ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जल्द ही वोट का हक दिलवाया जाएगा ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकें। कि जो महंगाई पे आज का शोर शराबा अपोजिशन कर रही है वो एक प्रोपोगंडा है। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हर चीज को इमरान खान साहब कंट्रोल करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये महंगाई पूरी दुनिया में आई है और इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर तरीके से खान साहब मैनेज कर लेंगे। EVM के हवाले से भी उन्होंने हमें हमारी हौसला अफजाई की
کہ EVM کا رائٹ وہ پاکستانیوں کو لے کے دے رہے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی. ہم جو لوگ ٹکٹ لگا کے یہاں سے پاکستان جاتے تھے اور کتنا خرچہ کرتے تھے ایک ووٹ ڈالنے کے لیے، اور وہ ووٹ ہم یہاں پہ بیٹھے بٹھائے ڈال سکتے ہیں. گلاسکو اس لیے آئے ہیں، ایک تو ان کا انویٹیشن تھا، کچھ IPU کے گیسٹ تھے، کچھ اسکاٹش گورنمنٹ کے گیسٹ تھے، اور کچھ ہاؤس آف کامنس کے گیسٹ تھے. سو اس لیے آپ کو یہاں بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینس نظر آئے، کیونکہ IPU کے تمام سیشنز جو تھے وہ پارلیمنٹیرینس کے ساتھ تھے، چاہے وہ سینٹ سے ہوں چاہے وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں. پارلیمنٹیرین جو ہیں اپنا انپٹ دیتے ہیں کہ کس طرح لیجسلیشن ہو سکتی ہے، کیا کیا قوانین بنائے جائیں جن کی وجہ سے کاربن ایمیشن کو کم کیا جا سکتا ہے. تو اس کاپ کے بہت سارے سائیڈ ایونٹس بھی تھے، ان میں بھی مختلف پارلیمنٹیرین آ رہے تھے. اس کے علاوہ اس کے سائڈ لائن پہ ایک انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین ہے جس نے اپنی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا تھا، تو اس میں پاکستان کی طرف سے پارلیمنٹیرین نے شرکت کی. جو ہمارا ڈیلیگیشن تھا وہ آفیشیلی 3 پارلیمنٹیرین پہ مشتمل تھا، جنہوں نے آج اس میں بحث میں بھی حصہ لیا. فیصل جاوید صاحب تھے، ڈاکٹر منزہ تھیں، اور فیض اللہ کا موقع صاحب تھے. بات چیت ہوئی ہے اوورسیز کے جو مسائل ہیں ان پہ، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران خان سچے دل سے آلویز اوورسیز پاکستانی مسائل کے لیے کوشاں، اور وہ آپ کو ای ووٹنگ کا حق ملے گا، اور آپ کے جو اور مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے. اور اسپیشلی انوائرمنٹ پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے جی. یہاں پہ پاکستانی ڈیلیگیشن کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ پاکستان ان 2-4 کنٹریز میں سے ہے جو دنیا میں آنے والے جو انوائرمنٹ کے حالات ہیں ان کو بہتر اگلے پہنچا ہے. ہمیں جیسے پاکستان سے آئے ہیں تو ہمیں بڑی اچھا لگا ہم سب سے مل کے، اور پاکستان کے بارے میں جاننا بہت اچھا لگا. اور دوسرے میں شکریہ ادا کروں گا علی حیدر صاحب کا، جنہوں نے پوری PTI کے لوگوں کو اکٹھا کیا. آخر میں تمام مہمانوں کی توازو پرتخلف کھانے سے کی گئی. معزز مہمانوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو یقین دلایا کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں مہنگائی کے جن پہ جلد قابو پا لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوور پاکستانیوں کو 10 تاریخ کے بعد جلد ہی ووٹ کا حق بھی دلوایا جائے گا. شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹلینڈ. مفکر پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش دنیا بھر کی طرح برمنگھم میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر محفل مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی شعراء کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں سے آنے والی ادبی شخصیات اور شعراء نے بھی شاعر مشرق کو منظوم کلام کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا. برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی. قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنائے عالم سے آشنا نہ ہوا. شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر اسلام، مصور پاکستان اور مسیحا ملت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یوم ولادت برطانیہ کے مختلف شہروں میں روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. برمنگھم کے الہجرہ اسکول کی لائبریری میں یوم اقبال کے حوالے سے خصوصی تقریب سجائی گئی. یہ تقریب اس لحاظ سے یادگار تھی کہ اس میں محفل مشاعرہ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شعراء حضرات نے اپنے اپنے انداز میں شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا. کوئی لائے اب علامہ کا بیاں کیسے، کوئی لائے اب علامہ کا بیاں کیسے، ایک شعر اٹھا قلب فیصل محمود. مقامی شعراء کے علاوہ دیگر علاقوں سے آنے والے شعراء کرام نے بھی مفکر پاکستان کو منظوم خراج عقیدت پیش کر کے محفل کی رونق دوبالا کر دی. ہمارے ریڈیو، اخبار اور رسائل تک، ہمارے ریڈیو، اخبار اور رسائل تک تیرے کرام سے ہی آب حیات پاتے. اس موقع پر شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاعر مشرق نے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی دلدل سے نکالنے کے لیے اپنی شاعری کو ہتھیار بنایا اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا. مقررین کا کہنا تھا کہ اقبال کے شعری اسلوب میں ایک نئی نظریاتی لگن اور امت مسلمہ کا درد ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں پورے عالم اسلام کا پسندیدہ شاعر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. فکر اقبال سے نوجوانوں میں امت کا شہین بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اقبال کی شخصیت، فن و فکر اور پیغام کے حوالے سے پرمغز گفتگو کے بعد شرکا نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال ایسی شخصیت تھے جن کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت اچھی انداز سے کر سکتے ہیں. حضرت قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب وہ تھے جو مفسر قرآن تھے اپنی زبان میں، اور انہوں نے فارسی میں بھی قرآن ہی کا بات کی ہے، اور جو انہوں نے پیغام دینا تھا
وہ ہماری بھلائی کے لیے تھا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کے لائف پہ آئی باتیں ہوئیں اور انہوں نے جو 2 میسج دیے ہیں بڑے کلیئر اور شفاف تھے کہ میں نے کوئی چیز قرآن پاک کے باہر سے نہیں لکھی، جو بھی میں نے لکھا ہے وہ قرآن پاک کی طرف سے لکھا ہے۔ آج برمنگھم کے اندر بھی یہاں اردو فاؤنڈیشن نے یوم اقبال منایا، اس کی مقصد یہی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکری، نظری، علمی اور ان کی جو دعوت ہے پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص پوری امت کو اجاگر کرنا اور بالخصوص نوجوانوں کے اندر وہ خودی کا جذبہ پیدا کرنا، اس کو ابھارا جائے۔ علامہ صاحب کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی انقلابی ہیں اور یہ جو ہماری نئی نسل ہے اس کو اس سے روشناس کرانا چاہیے۔ جتنا آپ علامہ صاحب کی تعلیمات کو روشناس کرائیں گے نوجوان نسل میں تو اتنا ہی اس کا پھل ملے گا، بلکہ یہ ان میں ایک جوش و جذبہ پیدا کرے گا۔ اس وقت استحکام نہیں ہے کہ جب تک ہم اقبال کے کلام کو عام نہیں کریں گے، نوجوانوں کو اس کا تصور شاہین نہیں دیں گے، تصور خودی نہیں دیں گے۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور پاکستان کا مستقبل یہ ہے کہ پاکستان منزل نہیں نشانی منزل ہے۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر کے اندر 22 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے کشمیر کمیٹی بنائی اور اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرایا اور امت کو بیدار کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی اور امت کی بیداری کے حوالے سے انہوں نے خودی پر بڑا زور دیا اور یہ کہا کہ امت مسلمہ کو اپنا روشن ماضی کی طرف جانا چاہیے۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ وہ آج بھی پاکستان اور اسلام سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ Right now, terrible things are happening to donkeys. They work all day in the blistering sun without food or water. They're suffering silently while their backs are breaking. Some are being abandoned and will be left to die alone. But the worst thing, terrible things are happening to donkeys. Please, do something incredible for them right now. How does HelloFresh make mealtimes easy? Well, a wide range of recipes everyone will enjoy. Delivered to your door at a time that suits you. Everything you need to make home cooking effortless. Whatever your plans, you're covered. Order your box now at hellofresh.co.uk. Perfect prescription glasses from just £6 a pair, including lenses and coatings, at selectspecs.com. I've just seen a voucher deal and I think I like it. One day, we'll all pass away. But if you can't afford to pay for your funeral or other final expenses, who will? If your loved ones have to find the money for your funeral and other related costs, they could be looking for over £5,500. So, why not do what I did? I took out a funeral protection promise from Promise Life. If something happens to me, they'll get a fast payout, and depending on what level of cover you want, protection could start from as little as £1.81 per week. So make a promise of your own. Call Promise Life today on 0800 907 0790. Get ready. Something's cooking. Is this what you wanted? This is the way. برطانوی شہزادہ چارلز نے برکسٹن میں نوجوان کاروباری مالکان سے ملاقات کی اور ان سے کاروبار بارے دریافت کیا۔ اس موقع پر شہزادہ چارلز نے جادو کے کرتب میں بھی حصہ لیا، جس سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ وسیم کاظمی رپورٹ کر رہے ہیں۔ شہزادہ چارلز نے جنوبی لندن کے دورے کے دوران نوجوان کاروباری مالکان سے ملاقاتیں کیں۔ ان نوجوان کاروباری مالکان نے شہزادہ چارلز کے قائم کردہ ٹرسٹ سے امداد حاصل کی تھی۔ Yes, it does.
They always tell you that. इस मौके पर एक कारोबारी शख्स ने, जो कि करतब दिखाने का भी माहिर था, उसने शहजादा चार्ल्स के साथ ज़हन पढ़ने का करतब दिखाया। उस शख्स ने शहजादा चार्ल्स को रंग, नंबर और एक शख्स का नाम सोचने का कहा। उसके बाद उसने एक बंद लिफाफे से कार्ड निकाल कर पेश किया, जिस पर शहजादा चार्ल्स के सोचे गए हिंसे दुरुस्त तौर पर मौजूद थे। कारोबारी शख्स का ये हैरत अंगेज करतब देख कर शहजादा चार्ल्स बहुत खुश हुए। इस मौके पर उन्होंने उसकी तारीफ भी की। शहजादा चार्ल्स ने अपनी वालदा मलका एलिज़ाबेथ की सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वाले शहरियों का शुक्रिया भी अदा किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में जंग अजीम अव्वल में मारे जाने वाले फौजियों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वेस्ट मिनिस्टर में होने वाली तकरीब में दीगर जंगों में भी मारे जाने वाले फौजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में हर साल की तरह जंग अजीम अव्वल में मारे जाने वाले फौजियों की याद में 11 बजे 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती है। यह रवायत जंग अजीम अव्वल के खात्मे के बाद से लेकर अब तक जारी है, जिसमें आलमी जंग अव्वल और दीगर जंगों में मारे जाने वाले फौजियों की याद में 2 मिनट की खामोशी के अलावा भी दीगर तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। वेस्ट मिनिस्टर के मेमोरियल गार्डन में भी इस हवाले से यादगारी तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें डचीज ऑफ कार्निवल बरतानवी शहजादा चार्ल्स की अहलिया कमिला पार्कर ने खसूसी शिरकत की और मरने वाले फौजियों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। बरतानिया हर साल 11 नवंबर को ये दिन मनाता है। ये दिन इस मुआहदे की याद में मनाया जाता है, जिसके नतीजे में जंग अजीम अव्वल का इख्तिताम हुआ था। ये आलमी जंग 1914 से शुरू होकर 1918 तक जारी रही थी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर एल्फ्रेड में लीग ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम यूके की जानिब से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें नात खान हजरात ने गुलहाय अकीदत के फूल निछावर किए। महफिल में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर अल्फ्रेड में लीग ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम यूके के चेयरमैन चौधरी बशीर की जानिब से एक महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज कारी मोहम्मद अली कादरी ने कुरान करीम की तिलावत से किया। तिलावत के बाद नातख्वाह हजरात ने खूबसूरत कलाम से हाज़रीन महफिल पर वजद तारी कर दिया। मौलाना जमशेद सईदी, मौलाना खुरम रफ़ीक और दीगर उलमा कराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुफस्सल बयान किए। उनका कहना था कि यह महीना नूर का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कुल कायनात नूर से जगमगा उठी। चेयरमैन लीग ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम यूके चौधरी बशीर का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया से अंधेरा दूर हुआ और हर तरफ नूर का उजाला हुआ। 12 रबीउल अव्वल, जिसमें सरवर कायनात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने दुनिया से अंधेरा दूर किया और रोशनी फैलाई, और ये हमारे लिए सआदत है, हमें फ़ख्र है कि हम उनकी यौम विलादत को हर साल मनाते हैं और उनकी याद ताज़ा करते हैं और उनके बताए हुए अहकामात पर भी पैरवी करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे लिए सबक। चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान मियां हनीफ का कहना था कि बतौर मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि इस मुबारक महीने को मनाएं। मुसलमान होने की हैसियत से इस रबीउल अव्वल में, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, उनके मिलाद को मनाएं और अपने उन हजरात को ये बताएं। ये मिलाद इसलिए मनाते हैं कि
کہ آج کے دن کائنات کے وارث اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی خاطر یہ کائنات بنی اور انہوں نے 10 سال کے عرصے اندر پوری دنیا کے کلچر کو تبدیل کر دیا، پوری دنیا کے اندر اس طرح کا انقلاب برپا کیا۔ برٹش مسلم UK کے چیئرمین چودھری بشیر کی جانب سے شرکائے محفل کا شکریہ ادا کیا گیا۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ والسل میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد کا اہتمام حاجی محمد یعقوب اور ان کی فیملی نے کیا۔ احوال عرفان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ والسل میں ہونے والی روح پرور محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کے بعد نعت خواں حضرات نے اپنے اپنے انداز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، محفل کے مہمان خصوصی شیخ قمر الیاس مدنی اور معروف نعت خواں عثمان عبید قادری تھے۔ محفل درود پاک کے ذکر سے گونجتی رہی۔ مہمان خصوصی قمر الیاس مدنی نے اردو اور انگلش میں خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی اچھا کام کرے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، تو اس کو اس کا اجر دنیا میں ہی ملے گا، جبکہ اہل ایمان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اور مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا آخرت میں بھی ملے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اس وقت قبول ہوگی جب آپ کا ایمان درست ہوگا، حقائق درست ہوں گے، تب جا کر وہ برکات اور وہ جزا ان کو نصیب ہوگی۔ اگر کوئی مخلوق کوئی اچھا کام کرے تو اس کو جزا تو ملے گی۔ ایمان والوں کے لیے تو آخرت کی جزا ہے اور اہل ایمان کے لیے جنت تیار کی گئی، لیکن یہاں وہی بات کہ تعظیم اور توقیر حضور علیہ السلام کی اس وقت مقبول ہوگی جب ایمان درست ہوگا، عقائد درست ہوگا۔ آخر میں حاجی محمد یعقوب، ان کی فیملی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ حاضرین کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ عرفان احمد، 92 نیوز، والسل۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں سفارت پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلیٰ افسران کی جانب سے کمیونٹی ممبران سمیت صحافیوں کو بریفنگ دی گئی۔ عمر علی رپورٹ کریں گے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں منعقد ہونے والی بریفنگ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارشد محمود بھٹی نے بتایا کہ گزشتہ سال ستمبر میں شروع ہونے والے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے 2,86,000 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلوائے گئے ہیں، جن میں اب تک 2.7 بلین کی رقوم منتقل کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں تک رسائی ممکن نہیں تھی، مگر اب مختلف سفارت خانوں کے ذریعے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں آگاہی ورکشاپس اور سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ اوورسیز پاکستانی زیادہ سے زیادہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے روشناس ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی خواہش ہے کہ سعودی عرب کے لاکھوں ورکرز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا حصہ بنے۔ سفارت خانہ پاکستان کے ویلفیئر اتاشی سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش رہے گی کہ سفارت خانہ پاکستان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے زیادہ پاکستانیوں کو اس کی جانب راغب کرے۔ بریفنگ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹیم نے صحافیوں سمیت کمیونٹی ممبران کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض۔
افغانستان میں داعش کی دہشت گردی پر روس کا اظہار تشویش۔ روسی دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے ماسکو میں ہونے والی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ بین الاقوامی کوششوں سے داعش کے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر بیان بازی پر ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دے۔ ماسکو سے شاہد گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں مشرق وسطی، یورپ، امریکہ، چین اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ماریا زخارووا کا کہنا تھا کہ افغانستان میں یونیسیف کے تعاون سے 10 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آبادی کے پاسپورٹ بنانے کا کام بھی جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے تقریباً 200 افراد کو طالبان کی صفوں سے خارج کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ 92 نیوز کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان روسی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے پھیلاؤ کا خطرہ اور افغانستان کی سرزمین پر داعش کی سرگرمیاں باعث تشویش ہیں۔ ہم افغانستان کی سرزمین سے پیدا ہونے والے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں پر زور دیتے ہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان جوہری ہتھیاروں کو لے کر شروع ہونے والی لفظی جنگ کے حوالے سے نمائندہ 92 نیوز کے سوال پر ماریا زخارووا کا کہنا تھا کہ اس بارے میں روس کو امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ بین الاقوامی سلامتی اور اسٹریٹجک استحکام کے مسائل پر براہ راست بات چیت کا موقع ملا ہے۔ ہم قریبی اچھے پڑوسیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ روس جامع شراکت داری اور نیوکلیئر 5 میں بین الاقوامی سلامتی اور اسٹریٹجک استحکام کے مسائل پر بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ماریا زخارووا نے کہا کہ اصولی طور پر امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندرونی مسائل کی طرف زیادہ توجہ دے۔ اسے بین الاقوامی میدان میں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔ دبئی میں یو اے ای کی تاریخ کا سب سے بڑا دیسی میوزیکل کانسرٹ 12 نومبر کو ہونے جا رہا ہے۔ شو میں بھارت کی پنجابی فلم انڈسٹری کے سپر سٹارز گیری سندھو، ایمی ورک، سونم باجوا اور منت نور سمیت دیگر شرکت کریں گے۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کالی گڈی کالا پسٹل تو بس گوری گوری ہے گبرو دن سو بھی داسلا تو پتل دی گولی ہے مٹھا کیویں سوا ہو جੂਗਾ کھاندا ਚੋਬਰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਗਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੌਣਕਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ۔ सुपर स्टार और गुलकार एमी वर्क का कहना था कि पाकिस्तान और भारत दोनों जानब के अवाम को वो दावत देते हैं कि आएँ और इंजॉय करें। 101% ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼। मारूफ पंजाबी सिंगर करण औजला ने कहा कि उनका दुबई में ये पहला शो है, जरूर आएँ, पंजाबी सुपरहिट गानों का मजा लें। पहला शो है दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ we're gonna have fun ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤੇ सऊदी अरब में मौसम रियाज के रंगों से भरे इवेंट में म्यूजिकल कॉन्सर्ट मुनक्किद किया गया जिसमें हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की, जबकि मिस्री गुलकार तामिर हुसैनी ने गुलकारी के जौहर दिखाए। अहवाल उमैर अली।